میں نے جب 5 اسٹار ہوٹل کے بارے میں غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس پوری زمین کو جس طرح خوبصورت طریقے سے سجایا ہے اور جتنی بہترین خوراکوں سے اور پھلوں سے اور پھولوں سے اور خوشبوؤں سے اور ترانوں سے اور خوبصورت موسیقی سے بھر دیا ہے، دنیا میں کوئی بھی 5 اسٹار ہوٹل زمین کے کسی ایک چھوٹے سے قطعے کا اور حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے تو اس زمین کو تمام لوگوں کے لیے، غریب اور امیر کے لیے، ایک 5 اسٹار ہوٹل سے کہیں زیادہ بہتر جگہ بنا دی ہے. کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں آپ چلے جائیں، آپ کو یہ کھلا آسمان، یہ آنے والے بادل، یہ خوبصورت ہوائیں، یہ نسیم سحر، چہچہانے والے پرندے، سمندروں دریاؤں کی موجیں کسی ایک ہوٹل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور پہلی بات ہے کہ ہوٹل میں جانے کے لیے ہی آپ کا ایک خاص قسم کا سٹیٹس ہونا لازمی ہے، ایک خاص قسم کا لباس پہننا، جیب میں کچھ پیسے ہونا، یہ اس کے لیے لازمی ہے. اور اللہ نے تو اس پوری روئے زمین کو سب کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ دیکھو ہم نے جو بندوبست کیا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو اس جیسا بنا کے دیکھ سکے، دکھا سکے ہمیں کس جیسی خوبصورت وادی اور اس جیسی خوبصورت معاملات جو ہیں وہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے، غریبوں اور امیروں کے لیے بنا رکھے ہیں. کوئی ہے اس کا بندوبست کرنے والا یا اس کا مقابلہ کرنے والا؟ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نظام کو خود سے خراب کیا، اور پھر جب اس کے برے نتائج ہم تک پہنچے تو ہم نے پھر واویلا کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب مارے گئے، لوٹے گئے، کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، اور پریشانی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، ظلم اور زیادتی ہے. یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کیا یہ ظلم پرندوں نے کیا ہے، یا فرشتوں نے یہاں پر آ کر ہلچل مچا دی تھی، یا جنات کی کوئی فوج اتری تھی جس نے ہماری زمین کو خراب کیا؟ نہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، اور ہم نے ہی اس اللہ کے نظام کو خراب کیا ہے. ہم نے ہی اپنی صحت کو برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو توڑتے ہوئے. اللہ نے ہمیں اناج، پھل فروٹس، دودھ، شہد، آب و ہوا، روشنی، مناسب رہنمائی، عقل مند لوگ، یہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اسے استعمال نہیں کرتا تو نقصان استعمال نہ کرنے والے کا ہے. اللہ کی آسمان سے کتنی بارشیں برسی ہیں، اتنی بارشیں برسی ہیں کہ اس کو سمیٹنا مشکل تھا، لیکن اگر کوئی بہتے ہوئے پانی کو سمیٹنے اور اس کو ذخیرہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہوا، ظلم اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوا. اس نے تو بے شمار موقعوں پر بادلوں کے باقاعدہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ طوفان بھیج دیے تھے، بارشوں کے اس طرح سلسلے قائم کر دیے تھے کہ انسانوں کی زمین میں وہ پانی بہت وافر ہو سکتا تھا ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن اگر ہم ہر 5 سال کے بعد ایک نئی فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اور پھر اسے سیاست کا حصہ بنا دیں گے اور پھر واویلا کریں گے جناب پاکستان پانی سے محروم ہو رہا ہے، زمینیں خشک ہو رہی ہیں، زمین میں سے پانی ختم ہو رہا ہے، گہرا پانی ہو رہا ہے، تو یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے تو پانی وافر رکھا ہوا ہے، برف کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں، دریاؤں چشموں کی صورت میں. لیکن ہم ہی اگر اس پانی کو ضائع کر رہے ہیں تو ضائع کرنے والے کو ملامت کرنا چاہیے، نہ کہ بھیجنے والے کی طرف اشارے کر کے کہا جائے کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہم اس زیادتی کو اپنے اوپر کرنے والے ہیں، ہمیں اس کا بندوبست کرنا ہے، اور یہ بندوبست یقیناً خاموشی سے نہیں ہوگا. اگر وہ ارباب اختیار کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلے کو عمل درآمد میں کی صورت اختیار کرتے ہیں، جب تک ان کے سامنے مسلسل اس کا شور نہ مچایا جائے اور اس کی آواز نہ بلند کی جائے، اس پر احتجاج نہ کیا جائے، انہیں باقاعدہ اس پر آمادہ نہ کیا جائے، تو یقیناً وہ کام ایسا نہیں کر سکتے. سامعین محترم، ایک اور بات اسی تناظر میں ہمیں بڑی خوبصورت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اور میں نے کئی بار یہ چیز سنی اور پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. اس میں 2-3 باتیں بہت واضح ہیں اور خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک تاثر تو یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملات میں کوئی بہت زیادہ وقت صرف نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کا بنیادی غم اور پریشانی کا
مرکز اور منبع یہ نہیں تھا کہ آج کیا کھانا ہے اور آج کیا پینا ہے، یہ ان کا بنیادی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ ہم نے اپنی دنیا میں اس کو ایک بنیادی مسئلہ بنا لیا ہے۔ ہر گھر میں ہر روز اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ آج کیا پکایا جائے، اور اس بات پر پریشانی ہوتی ہے کہ آج کیا کھایا جائے، اور صرف آج نہیں بلکہ صبح کے لیے الگ، دوپہر کے لیے الگ، رات کے لیے الگ، بے شمار موقعوں پر اس طرح کی بحثیں چھڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ والا پہلو ہمیں ایک خوبصورت تعلیم یہ دیتا ہے کہ کھانا جس میں اناج، پھل، دودھ، شہد، یہ بنیادی خوراک ہے، اور یہ بنیادی خوراک اگر آپ کو میسر آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا آسان طریقہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی اسے پکانے کا اہتمام، اور اگر کبھی پکانے کا اہتمام نہیں ہے تو اللہ نے ان تمام چیزوں میں کچھ ایسی صورتیں رکھی ہیں کہ جسے اسے کچا استعمال کرنا چاہیے، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، شہد اور دودھ کی صورت میں، یعنی یہ وافر مقدار میں ہمارے علاقوں میں موجود ہونا، سب سے پہلے اس کا بندوبست کرنا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لینا۔ دوپہر کو بھوک لگی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جب تک میں کسی بڑے ہوٹل میں یا گھر میں پکا ہوا کھانا، کسی باورچی خانے سے نکلا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا تو دوپہر کا کھانا نہیں ہوگا۔ 2-4 کھجوریں، ایک آدھ پھل، ایک آدھ سبزی کی کوئی صورت، اسے آپ کاٹیں اور کھا لیں، بات ختم ہوگی، دوپہر کا کھانا پورا ہو گیا۔ صبح کے ناشتے میں کیا پریشانی ہے کہ اماں بیمار بھی ہیں، کمر میں درد بھی ہو رہی ہے، لیکن جناب انڈا روسٹ ہونا چاہیے اور چائے بننی چاہیے اور یہ فلاں فلاں چیزیں آنی چاہیے۔ جو پھل میسر ہیں، جو وہاں پر اناج میسر ہے، کیا چنے اور یہ جو مکئی اور اس طرح کی چیزیں، اسے بھون کر رکھا نہیں جا سکتا؟ رکھا جا سکتا ہے، میسر آئے تو بس آرام سے وہاں سے لیا اور کچھ چیزیں استعمال کر لی، بھوک ختم ہو گئی۔ بنیادی خوراک انسان کی یہی ہے۔ دوسرا پہلو اس کا بڑا خوبصورت یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو مختلف طریقوں سے پکاتے ہیں تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی آدھی سے زیادہ کیلوریز ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے جو توانائی ہیں اور جو وائٹامنز اس کے اندر پائے جاتی ہیں، ہم اس کو آگ میں جلا کے ختم کر دیتے ہیں، آئل میں بھون کر ختم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ایک عمل سے ہمیں بے شمار حکمتیں جو نظر آتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں، اگر ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اس کی اصل شکل میں استعمال کیا جائے گا تو تمام تر توانائیاں آپ کو میسر آ جائیں گی، اس میں زیادہ بہترین غذا آپ کو میسر آ جائے گی۔ صرف اناج ہی کو لے لیجئے، اناج کے اندر جو گودا ہے وہ بھی اس کے خوراک کا حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے اوپر جو بنا ہوا چھلکا ہے، جس کے اندر اللہ نے اس گودے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس چھلکے میں سب سے زیادہ توانائی اور کیلوریز پائی جاتی ہیں، جو نظام ہضم کو بھی بہترین بناتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے ایسی مل میں گزارتے ہیں کہ جس میں اس کے چھلکے الگ ہو جاتے ہیں اور اندر سے جو گودا نکلتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی روٹی کھا لی ہے، جبکہ ہماری روٹی کا حال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ گزر جائیں روٹی کو پکے ہوئے تو وہ ایک ربڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، چبانا مشکل، نگلنا مشکل، ہضم کرنا مشکل۔ جبکہ اللہ نے نظام ہضم کے لیے جو اناج ہمیں دیا ہے، اس میں اس کا چھلکا اور اس کے اندر موجود جو گودا ہے، یہ سارا کا سارا اس ہماری صحت کے لیے بنیاد اس کو بنایا گیا ہے۔ ہماری جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہم اس کا آدھا حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور باقی آدھے حصے کو اپنے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں جو ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں ہیں، اس وجہ سے اس کو صحیح شکل میں استعمال کرنا اور اس کے بارے میں اہتمام کرنا یہ افراد کی ذمہ داری ہے۔ پھلوں کا ذکر کیا ہے، آپ حضرات سوچتے ہوں گے جناب یہ کن کی بات کرتے ہیں، یہاں تو اناج کھانے کو نہیں ملتا، پھل کہاں سے مل سکتے ہیں؟ پھل اور اس کی قیمت کیا ہے اور کون قوت خرید رکھتا ہے پھلوں کو حاصل کرنے کی؟ جناب عالی، اس میں بھی اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہماری منصوبہ بندی میں خرابیاں ہیں اور ہمارے استعمال میں غلطیاں ہیں۔ کافروں نے اللہ کی زمین پر اس کے نظام کو سیکھ لیا اور اس میں سے اپنے لیے توانائیاں اور بہترین خوراک حاصل کرنے کا بندوبست کر لیا۔ میں کئی دفعہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، روس جب وہاں پر روسیوں کی حکومت تھی تو یقیناً وہ کافروں کی حکومت تھی، ہمارے ذہن میں یہی کہ وہ کافروں کی حکومت تھی۔ تاشقند سے لے کر سمرقند اور بخارا تک تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے لاہور سے اسلام آباد اور جو ملتان کا فاصلہ بنتا ہے۔
میں نے جب یہ سفر کیا تو بلا مبالغہ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ سڑک کے دونوں کناروں پر جو لاکھوں کی تعداد میں درخت لگے ہوئے تھے، جو ہمارے ہاں بھی لگے ہوئے ہیں، بے شمار سڑکوں کے دونوں کناروں پر لاکھوں کی تعداد میں درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر درخت پھلوں کے درخت تھے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، وہاں کے سائنسدانوں نے سوچا کہ اس زمین پر اس موسم میں اس پانی کے ذریعے سے کون سے پھلدار درخت زیادہ اگائے جا سکتے ہیں۔ تو درخت کے چاروں کناروں اور دونوں کناروں پر اور ہر جگہ پر جو پھل انہوں نے اگائے وہ پھلوں سے پھلدار درخت تھے، جو درخت بھی مل گئے، سایہ بھی مل گیا، آب و ہوا بھی اچھی ہو گئی اور پھلوں کا رزق بھی میسر ہو گیا۔ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیل لگی ہوئی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی درخت لگا ہوا ہے، اور تاشقند اور سمرقند کے بیشتر گھروں میں لوگوں نے چھتوں کے اوپر شہد کی مکھیاں باقاعدہ پال رکھی ہیں، شہد حاصل کر رہے ہیں۔ صرف اس عقل کو استعمال کرنا جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہی ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر منصوبہ بندی نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، اور لوگ صرف یہ سمجھیں کہ بڑی گاڑی اور اچھا گھر اور اس میں بھی بلٹ پروف گاڑی یہ اچھی زندگی کی ایک علامت ہے، تو وہ چند افراد تو زندگی کو ممکن ہے حاصل کر سکتے ہوں، لیکن یہ بھی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہ نکل سکے، کسی دوست اور کسی عزیز سے مل نہ سکے، چاروں طرف ایک پہرا لگا ہے کہ جیسے چلتی پھرتی باقاعدہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیل ہے جس میں آدمی قید ہے، اور اس جیل میں آدمی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سامعین محترم، سورہ نحل کی خصوصی طور پر تلاوت کرنے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کیجئے، اور سورہ نحل میں اچھی زندگی بسر کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو لازماً ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور سورہ نحل کی آج کی آیات میں ایک جو بات ہے اس پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ہر ظلم کا اگر بدلہ لینا شروع کر دے تو اس زمین پر کوئی چیز زندہ نہ رہ سکے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم کا بدلہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ لینا شروع کر دے تو اس زمین پر کسی چوپائے اور جانور کو بھی زندہ نہ رکھے، لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے سوچنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، واپس پلٹنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے موقع دیتا ہے۔ اگر تو کسی قوم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا وہ قوم بچ گئی، اور جس نے اس فرصت اور موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بس پھر جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا آخری وقت آ جاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک گھڑی نہ زیادہ کی جائے گی اور نہ ایک گھڑی اس میں کمی کی جائے گی۔ سامعین محترم، ہم پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرصت ہے، موقع ہے، اپنے ارباب اختیار کو، اپنی جماعتوں کے لیڈرز کو اور اپنے علاقے کے قائدین کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ اس ملک کو بہترین ملک بنانے کے لیے باقاعدہ سوچیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو صرف افسوس کرنے سے اور صرف کسی جگہ پر ناشکری کے الفاظ کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بیماری کا ذکر کرنے سے بیماری دور نہیں ہوتی، اور درد کرنے سے درد ختم نہیں ہوتا، کہنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، اور اس کا آغاز سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اور کتنا آسان اور کتنا خوبصورت ہے کہ کیا آج کی ان آیات کے ذریعے سے ہم اپنی خوراک کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ اس کے بارے میں سوچئے، اپنی طرز زندگی کو آسان، سادہ اور پروقار بنائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا لطف ملتا ہے آپ کی زندگی کو۔ ان بے شمار پریشانیوں سے ہم سب محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمارے لیے زمین پر پیدا کر رکھی ہیں ان نعمتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔